بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جہاں زیب مناصر اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فردوس جمال اور عبید الرحمن شفیق صاحب۔ آج ہم ڈبیٹ آف دی ویک میں بات کریں گے پاکستان، ترکمانستان، افغانستان اور انڈیا کی گیس پائپ لائن کے حوالے سے، پاکستان کے بیرون ملک تعینات سفیروں کے تبادلے اور تقرریاں اور اس میں حکومتی کردار، پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی خاندانی منصوبہ بندی کی مہم، ڈیم کے پانیوں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ خاندانی منصوبہ بندی کی طرف کیوں چل پڑے، اور پاکستان کا مثبت چہرہ کیسے دکھایا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی درخواست پر، بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے، نئے صوبے کیوں بننے چاہیے، شیخ رشید صاحب کا بیان، قاضی منان امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی کی لازوال قربانی، اور چار بہار پر خودکش دھماکہ، اور آخر میں ہم بات کریں گے ابھی خبر ملی ہے کہ عازمین حج کے لیے پاکستان کے کوٹے میں 20,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے جذبہ خیر سے گالی کے تحت۔ اور اگر آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اپنے کمنٹس دیں، ہم آپ کا جواب دیں گے، آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فردوس صاحب بہت شکریہ، عبید الرحمن شفیق صاحب بہت شکریہ۔ آج جیسا کہ پروگرام میں شروع ہو گیا، اور آپ کیا کہیں گے ترکمانستان، افغانستان اور انڈیا گیس پائپ لائن کے حوالے سے؟ جو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج آپ ماشاءاللہ میچنگ سوٹ میں بڑے وہ لگ رہے ہیں، چلیں بہت مہربانی سر، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، آپ بھی ماشاءاللہ کم نہیں لگے سر۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو گیس پائپ لائن ہے ترکمانستان افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان اور پاکستان سے جائے گی انڈیا، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر سمجھنے کے بعد یہ کہ ترکمانستان سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وسط ایشیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور گیس کی جو حالیہ دریافت ہیں ابھی تک جتنے دریافت ہوئی ہے اس میں ترکمانستان کا نمبر 5واں ہے، اچھا 5 نمبر ہے اس کے، گو کہ کچھ کہتے ہیں 4تھا نمبر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1971 میں وہاں پہ ایک سائنسی تجربہ ہوا تھا، وہاں کا ایک صحرا ہے ترکمانستان کا، اچھا جی، قراقرم اس صحرا کا نام ہے، وہاں پہ ایک تجربہ انہوں نے سائنسی تجربہ کیا تو وہاں پہ آگ لگی، اور ابھی تک وہ آگ وہاں پہ دہک رہی جی، وہ دنیا کا جہنم کا دروازہ ہے، جہنم وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو مطلب وہاں اتنے گیس کے بڑے ذخائر ہیں۔ تو پاکستان نے گزشتہ تقریباً کوئی 15 سال سے یہ کوشش میں تھا کہ یہاں سے ان ملکوں کو فائدہ ہو جائے، توانائی کا ایک معاہدہ ہو جائے اس پہ گیس پائپ لائن۔ تو بنیادی طور پہ اس پہ کام جو ہے عملی کام انہوں نے جو ہے نا اس پہ معاہدے، اور یہ 2010 میں ہوا تھے، جس میں پاکستان کے اسلام آباد میں چاروں ممالک کے توانائی کے وزراء بیٹھے تھے اور انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی کیا شکل بنے گی۔ یہ بنیادی طور پہ 1814 کلومیٹر لمبی پائے جو لائن ہے 1814 ترکمانستان سے شروع ہوگی اور افغانستان کے ہرات قندھار سے ہوتے ہوئے پاکستان کوئٹہ آئے گی، کوئٹہ سے ملتان، ملتان سے ہوتے ہوئے بھارتی پنجاب میں جائے گی۔ اس کی جو یہ روٹ ہے اور پاکستان اس سے مستفید ہوگا۔ افغانستان کو اس سے صرف یہ ہوگا کہ افغانستان اس کے جو راہداری کی مد میں سالانہ 40 کروڑ ڈالر کمائے گا، جبکہ پاکستان اور ہندوستان اس میں 42 کے جو ہے نا پارٹنرشپ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ اگر دیکھے جائے تو یہ ہمارے جو گیس کا بحران ہے اس کو بہت حد تک اس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 33 ارب مکعب میٹر جو ہے نا اس کی جو حجم ہے اس گیس کا، تو ایک تو یہ، پھر دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر دیکھیں گے یہ انہوں نے ابھی 2020 میں مکمل ہونا ہے، اس نے عملی کام اگلے سال شروع ہوگا۔ ابھی اسلام آباد میں پرسوں ان کی میٹنگ ہو گئی، عملی کام اگلے سال شروع ہوگا، لیکن مکمل یہ ہوگا 2020 میں۔ 2020 میں آپ پریپیڈ ہوں گے، تیار ہوں گے گیس دینے کی پوزیشن میں۔ اس میں آپ کو یہ ہے گا کہ آپ نے بھارت کو راہداری یہاں سے دینی ہے، ٹھیک ہے، تو بھارت کو جو گیس جائے گی آپ کے راستے سے ہوتے جائے گی، تو آپ بھارت کو کسی بھی وقت ان کی کمزوری آپ کے پاس ہے۔ اگر اس حوالے سے سوچیں، اس راداری کے حوالے سے بھارت سے چارج بھی لیے جائیں گے جیسے افغانستان لیے جائیں گے، اس سے چارج بھارت سے لیے جائیں گے۔ ابھی ایک ہمیں پتہ ہے کہ ایک گیس لائن جو ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ تھا، وہ منصوبہ بارڈر تک پہنچا ہوا ایران کی طرف سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، پاکستان اس پہ پیش رفت نہیں کر رہا، اس کی کیا وجوہات تھیں، کن وجوہات پہ پاکستان پیچھے ہٹا؟ دیکھیں وہ تو مطلب زرداری دور میں کچھ لابیز کی وجہ سے انہوں نے معاہدہ کیا تو ہمیں بہت کاسٹلی پڑ رہا تھا، اچھا بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ یہ 1814 کلومیٹر کی گیس پائپ لائن لے کے آنے کے بعد بھی وہ جو گیس تھی جو ایران کی طرف سے آ رہی تھی وہ ہمیں مہنگی مل رہی تھی، وہ ایران کی مہنگی مل، اس کی دیکھو اس کی ٹوٹل جو اس کے ہم انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ، وہ کتنے 4 ممالک مل کے ان میں انویسٹ کر رہے ہیں، 7.5 ارب ڈالر ٹوٹل جو ہے نا اس میں خرچہ ہو رہا ہے۔ ایران نے پاکستان پہ کیس بھی کیا وہ اس گیس پائپ لائن کے حوالے سے، جی وہ زرداری کے دور میں بس کچھ لابیز کے کہنے پہ کیا تھا، اس میں پاکستان کو اس وقت بھی لوگوں نے جو ہمارے ماہرین معیشت تھے انہوں نے کہا پاکستان کے فیور میں نہیں ہے، وہ مہنگی پڑ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان ایک اور بات جو ہے شاید میڈیا پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان کوئی ایسا کام ایران کے ساتھ، چونکہ ہمارے جس طرح کے تعلقات کے وہ ہے ریلیشن ہے ایران کے ساتھ، پاکستان اپنی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہ رہا۔ دوسرا بظاہر پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اندرون خانہ پاکستان کو بھی پتہ ہے اور ایران کو بھی پتہ ہے
کہ یہ ایران جو ہے جب موقع ملتا ہے پاکستان کی وہ جڑیں کاٹتا ہے. جی بالکل, آپ کی گیس ایک دن بند کرے گا وہاں سے بھائی. کلبھوشن یادیو ہو گیا, جیسے ابھی پچھلے دنوں دھمکیاں دی کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں. اچھا, اس منصوبے کے حوالے سے میں ایک اور بات, بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا کہ اس منصوبے کی حمایت جو ہے طالبان نے بھی کی ہے. اچھا, تو اس کو افغانستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس منصوبے کو. انہوں نے کہا بھائی یہ افغان قوم کے مفاد میں ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں, اس لیے انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف نے بھی اس وقت بیان دیے تھے کہ بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا ہے, اس کے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے شروع کیا. تو افغانستان میں اس حوالے سے اس پہ کوئی حملہ افغانستان میں نہیں ہوگا. تو اگر ہو جائے وہ ان کے پاس تو کوئی پالیسی تو نہیں ہے, وہ کوئی حکومت تو نہیں ہے. دیکھیں وہاں جو پہلی بات یہ حکومت تو نہیں کرے گی خود, ٹھیک ہے, جو علیحدگی پسند وہ آزادی پسند گروپ ہے ان کی حکومت زیادہ افغانستان میں ان کی حکومت ہے, وہ تو نہیں کریں گے. تو کہنے کو افغانستان کے مفاد میں ہے, افغانستان اتنا کما رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا, اس پہ حملہ نہیں کرے گا. اچھا, بدر الرحمان شفیق صاحب آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی پاکستان کی جو ہم نے بات کی, ترکمنستان, افغانستان اور انڈیا جو مل کے گیس پائپ لائن پاکستان سے ہوتی ہوئی انڈیا کے پاس جائے گی, کیا وجہ بنی کہ انڈیا نے پاکستان پہ اتنا اعتماد کر لیا کہ وہ گیس پائپ لائن یہاں سے گزارنے پہ رضامند ہو گئے؟ کل پاکستان کو غصہ چڑھے گیس پائپ لائن بند کر دے. پھر دوسرا, ہم کرتارپورہ بارڈر کھولنے جا رہے ہیں, اور کرتارپورہ پہ کل ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جو سکھ یاتری آئیں گے ان کے لیے کوئی ویزا پابندی نہیں ہوگی, وہ آئیں گے جسٹ انٹر ہوں گے اور واپس چلے جائیں گے. یعنی ایک کسی بھی ملک کی سالمیت, کسی بھی ملک کی حدود دربہ, اور آپ دیکھیں یورپی یونین بنا نا جی, یورپی یونین سارا ان کا اتحاد ہو گیا, لیکن آپ ایک ملک کا ویزا لے کے جاتے ہیں, سارے ملکوں میں جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو انٹری لگانی پڑتی ہے, اسٹیمپ آپ کو ملتی ہے, یہ سارا ہوتا ہے. یہ پروسیجر پاکستان اتنی محبت میں کیوں آگے بڑھ رہا ہے کہ اس نے کرتارپورہ ویزا ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم ختم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ رش نہ ہو بارڈر پہ تو ای ویزے کی سہولت دی جا سکتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب جہان منہاج صاحب پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. دیکھیں, انڈیا کی مجبوری ہے کہ اس منصوبے کے اندر پاکستان کے ساتھ وہ شراکت داری کرے. اچھا, یہ منصوبہ آج کا نہیں ہے, یہ منصوبہ بہت پرانا ہے, 2010 سے شروع ہوا ہے, میاں نواز شریف کے دور سے منصوبہ چل رہا ہے. تو انڈیا کو گیس کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ جتنے آپ کی انڈیا کی آبادی ہے اس لحاظ سے انڈیا کے پاس ریسورسز کم ہیں. وہ لوکل کچھ گیس مینوفیکچر کر رہے ہیں, اپنے کوڑے سے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ریسورسز کم ہے گیس کے ان کے پاس. اگر آپ انڈیا کی آپ حدود دیکھیں تو انڈیا کو ایک طرف سے چائنا لگتا ہے, دوسری طرف سری لنکا وغیرہ, جہاں پر ویسے ہی کوئی ایسے ذخائر موجود نہیں ہے. تو انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا, اس کے پاس ایک رستہ بچتا ہے, یا تو وہ پاکستان کو چھوڑ کے افغانستان کے رستے سے اپنے ملک کے اندر گیس لے کے آئے, اور وہ اکیلا اتنے بڑے پروجیکٹ پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر پاکستان اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہوگا تو اس کا یہ پورا پروجیکٹ سیکیور ہوگا, کیونکہ یہ اتنی لمبی گیس لائن ہے جو کئی ممالک سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے. تو پھر اس میں کئی سارے مشترکہ مفاد جڑے جاتے ہیں. اگر کوئی مثال کے طور پہ طالبان کی طرف سے اگر انڈیا کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس گیس پائپ لائن کو, کیونکہ یہ چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں, اگر وہاں پہ انہوں نے اس کے اندر شگاف کر دیا تو بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ پاکستان کو ساتھ ملانا چاہ رہا ہے تاکہ مشترکہ مفاد مل جائیں اور یہ منصوبہ اس طرح اس لحاظ سے سیکیور ہو جائے. اچھا, ابھی اس کی وہ اس کو سامنے لے کے آنا, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ کرتارپور بارڈر کی وجہ سے انڈیا کے کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے عالمی برادری میں, تو وہ اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ہم پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے جو انڈیا کا مکروہ چہرہ تھا وہ بری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے. تیسری بات اس میں بنیادی جو اہم بات ہے, گیس کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے پاکستان کو اس حوالے سے کچھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ آپ صرف گیس کے اوپر ہی یا گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر آپ صرف اقناع نہیں کر سکتے. آپ جو جدید ملک ہیں ان کو دیکھیں, بھی پاکستان نے پہلے قطر کے ساتھ بھی گیس کا معاہدہ کیا ہے, اب اتنے گیس کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں, پہلے آپ ایران سے بھی کر رہے تھے. تو گیسز سے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ دیکھیں پورے دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ماحول بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. پاکستان لاہور جو ہے وہ دنیا کا آپ سامنے کہ ٹاپ 5 شہروں میں سے آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آلودگی پائی جاتی ہے. تو آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ جانا چاہیے گا. آپ جدید دنیا کو دیکھیں, وہاں پر زیادہ تر جو ریسورسز استعمال ہوتے ہیں جلانے کے لیے, جن کو ہم ایندھن کے لیے کہتے ہیں, تو وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں بجلی کو. اور بجلی کی پیداوار کے لیے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ آپ اٹامک پاور کی طرف جا رہے ہیں, آپ اٹامک ریکٹر لگا رہے ہیں جس سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں, تو وہ ایک بہت اچھا سورس ہے, بہت سستا سورس ہے. تو گیس کے ساتھ ساتھ ان فیوچر آپ کو صرف گیس پہ ریلائی نہیں کرنا, آپ کو گیس کو ختم کر کے مسئلہ یہ ہے آپ کو اٹامک انرجی کی طرف بھی جانا چاہیے. زمین کے اس خطے پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں.
ایٹمی ری ایکٹر کے بارے میں ہم نے جو خوفناک تباہی جاپان میں دیکھی، زلزلہ آیا وہاں، جب سونامی آیا تو سونامی سے کم لوگ مرے، ایٹمی ری ایکٹر سے لوگ زیادہ تباہ ہوئے، وہاں پہ زیادہ برباد ہوئے. تو وہاں ہمارے ہاں ایٹمی ری ایکٹر اس طرح حوالے سے بھی خوفناک ہے کہ زلزلوں کی ہم لسٹ پہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی زلزلہ آ جاتا ہے. پھر اکتوبر اور نومبر یہ جو مہینے ہیں اس میں تو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ زلزلے نے آنا ہے. تو ایسے میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ایٹمی ری ایکٹر کہاں پہ لگائیں جہاں پہ وہ محفوظ رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ایٹمی ری ایکٹر کی طرف ہمیں جاتے ہوئے بہت سارے پریکاشنز ہیں، انہیں دیکھنا ہوگا. اس میں میں اضافہ کروں، کوریڈور کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ کوریڈور جو ہے جس میں ویزا سسٹم انہوں نے ختم کیا، یہ ون وے ہے. اس میں ایسا نہیں کہ یہاں سے بھی جایا جائے وہاں سے بھی آیا جائے، یہ کراس آف بارڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے نہیں ہے، لمیٹڈ ایکسیس ہے، اس کے پاس دیں گے، اس پاس کی فیس رکھی جائے گی. اور یہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی ماڈل یہ لوگ بنا رہے ہیں. سر میری یہ خواہش ہے، میں اس بات کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویزا فری انٹری جو ہے اسپیشلی انڈیا جیسے ملک سے آنے والے لوگوں کو، اس میں آپ دیکھیں کہ سکھ جو ہیں وہاں پہ برادری، اس میں بھی دو سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک سکھ برادری وہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ اتحاد اور الحاق کے خواہشمند ہیں، الگ پنجاب کے وہ خواب دیکھتے ہیں. دوسری سکھ برادری وہ جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کا ٹو ٹنگ ہے، ہمیں انڈیا سے الگ ہونے میں ہمارا وجود خطرے میں ہے. تو اب اگر وہ لوگ جن کا وجود خطرے میں ہے یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں، سکھوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسا لباس ہے، پگڑی باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، جو ان کا مذہبی ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ہمارے پاس یہ شیورٹی، ہمیں سیکورٹی پہ اتنا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں اتنی زیادہ ان پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی بندہ سلپ نہ ہو، پھر یہاں پہ وہ اپنے کوئی مورے پیدا نہ کرے. اب تو یہ دنیا 5th جنریشن بعد میں چلے گی نا. یہ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ایک چیز ہوتی ہے نا، ان کے لیے بھی مطلب ان کے میڈیا بھی یہی چیز پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان یہ سلوک بنایا اس لیے کسی کو وہاں لے کے جائے گا، خالستان کے لیے ٹرین کرے گا، وہاں ایک بیس کیمپ خالستان کے، یہ تو بہت سارے پروپیگنڈے. اس میں کچھ بھی پاسبل ہے، ممکن ہے ان کے جاسوس اس روپ میں آ جائے، یا ممکن ہے یہاں پہ کچھ مطلب سکھ علائقہ پسند پاکستانی سکھ بھی تو وہاں جا رہے ہیں بغیر کسی ملک کے تعاون کیے، وہ آپس میں اپنے علائقہ. ہندوستان کے سکھوں کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پورا پنجاب جو ہے نا ہندوستان کے، وہ سکھ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی حکومت کا حصہ ہو، وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ ہمارے مقدسات پاکستان میں ہیں. تو پاکستان کی طرف ان کا ایک لگاؤ ضرور ہے، اگرچہ وہ حکومت میں ابھی جو اچھا ویزا، یہاں پہ ایک اہم بات ہوتا ہے کہ ویزا ایکسیس نہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ ویزا کے اپنے کچھ خاص پروٹوکولز ہوتے ہیں. جب آپ کسی غیر ملکی کو ویزا دے دیتے ہیں پھر آپ اس کو آگے موو کرنے سے روک نہیں سکتے. اس کوریڈور یہ معاہدے ہیں کہ اگر آپ ایک شہر کا ویزا جاری کرتے ہیں، نہیں ایک شہر کا بھی آپ کیوں کر رہے ہیں نا، آپ اس کوریڈور کو آپ جیسے آپ کا بارڈر ہے، بارڈر کو تھوڑا سا موو کر کے ادھر سے لے جائیں. آپ بارڈر لے کے آپ اس کو، آپ اس کے ارد گرد باؤنڈری وال لگائے، آپ اس کو باؤنڈری وال لگائے اور اس کے اندر آئے اور وہاں سے واپس چلا جائے. پروسیجر میں ٹائم نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک شہر کا تو ویزا دینا پڑے گا. اور چیز آپ لوگ اگر اور چیز دیکھیں، ابھی جو گیس پائپ لائن ہمارا جا رہا ہے یہ ترکمانستان سے ہوتے ہوتے یہ بھارتی پنجاب کو جا رہا ہے. کوریڈور بھی ہم بھارتی پنجاب میں کھول رہے ہیں. تو مطلب ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب پہ، بھارتی پنجاب پہ سکھوں کے علاقے میں پاکستان بہت مہربان ہے. جبکہ دوسری طرف سے دیکھیں ہندوستان بہت پہلے سے یہ مطالبہ کر رہا تھا، ایون افغانستان بھی، کہ پاکستان جو ہے راہداری کھولے ہمارے لیے کہ ہم بھارت سے افغانستان تجارت کریں. اچھا پاکستان نہیں کھول رہا. ایسے منصوبوں کے اوپر عالمی برادری ہوتی ہے وہ ضامن ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر وال لگا لیا، یہاں سے جب دل چاہے بند کر دیا، جب دل چاہے کھول دیا. جو اس کے ضامن ہوں گے ورلڈ بینک ہوگا اور مختلف آرگنائزیشن ہوں گی وہ شامل ہوں گی. اسی موضوع کے ریلیٹڈ ہمیں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جہاں پہ ہم سکھوں کو آبادی اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، انہیں فیسلٹیاں دینے کی بات کر رہے ہیں، آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان میں خوشحالی لانے کی بات کر رہے ہیں. 1.5 ارب کے انڈیا کے لیے ہم فکر مند ہیں، مرے جا رہے ہیں. تو ہمارے اپنے یہاں آبادی کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب پاکستان کہہ رہے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کریں، بچے 2 ہی اچھے. یہ ہم 71 سے سنتے آ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ بچے 2 ہی اچھے کا جو اس وقت سامنے ہے، جی آسٹریلیا کو سامنے ہے، جاپان کو سامنے ہے، رشیا کو سامنے ہے. اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، اتنے بڑے بڑے رقبے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہیں بچوں کی پیدائش پہ وہ انسینٹیو دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی بچے پیدا کریں اور پیسے لیں حکومت سے. لوگ تیار نہیں ہیں بچے پیدا کرنے کو. تو کیا ہم کہیں ایسا تو کرنے نہیں جا رہے؟ فردوس صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہوگا، آپ فقط دینی حوالے سے اس پر روشنی ڈالیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیں دینی حوالے سے تو سب سے پہلے یہ کہ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کہ
پورا اس میں تعلیمات موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچے زیادہ کرو، شادیاں زیادہ کرو، بچے ہونے سے جو ہے نا کل قیامت کے دن آپ جو ہے نا امت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھائی رزق کے ڈر سے. تو یہ تو ہے دینی پوائنٹ آف ویو سے. تو مطلب اگر کوئی جتنے بھی تعویلات کرے تب بھی اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، صحابہ کی عملی زندگی، ان کی شادیاں، ان کے بچے، ان کا آئلی نظام سب سامنے ہمارے، ٹھیک ہے نا. صحابہ جاتے تھے دوسرے ملکوں میں وہاں شادیاں کر، یہ ایک چیز ہے. لیکن مسئلہ مجھے ایک چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میں چیف جسٹس صاحب کا بہت مطلب بڑا فین ہوں، کھلے عام میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا یہ کام تو نہیں ہے اس کا جو ہے نا خاندانی منصوبہ ڈیم بنانا بھی تو چیف جسٹس کا کام بھی تھا نا. ہمارا پاکستان مصیبت یہ ہے کہ جس آدمی کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے. سیاستدان بیٹھ کے جو کرکٹ کے حوالے سے تجزیے پیش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کرکٹر بیٹھ کے وہ سیاست کے اوپر وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ سیاست میں یہ ہونا چاہیے. تو ہمارا المیہ سب سے بنیادی ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ خراب ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے. اب چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں اتنے مقدمات، عدالتی نظام ہمارا سب سے بڑا اس کے پیچھے سٹوری ہے، سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا سوال جو کرنا چاہیں وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے. منہا صاحب اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. سٹوری ابھی جب چیف جسٹس صاحب لندن گئے ہیں، لندن سے واپس آ کے انہوں نے اس تحریک کو باقاعدہ طور پہ شروع کیا ہے. دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ بیرونی تعاون حاصل کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ پاکستان میں جتنی بھی خاندانی منصوبہ بندی کی جو مہم چل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا جو فنڈنگ ہے وہ برطانیہ سے ہوتی ہے. بالکل. اچھا، جب آپ کو بیرونی فنڈنگ آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ خاص قسم کی یہ جو مہم ہے وہ شروع کرنی ہے. اور یہ بیرونی مہم ہے جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کو وہ زیادہ اس حوالے سے ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، اگر آپ فطری حوالے سے دیکھیں، آپ ہیں کتنے، آپ اپنی ایک طرف چائنا کو دیکھیں، ایک طرف انڈیا کو دیکھیں، بیچ میں چھوٹا سا آپ کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے اور آپ اس کی آبادی کو بھی کم کرنے جا رہے ہیں. انڈیا کی اسٹوری میں ذرا اسٹوری کو میں کر دوں. سچویشن یہ ہے اس کے اندر کہ یہ گئے ہیں آپ کے چیف جسٹس صاحب وہاں پر، اور وہاں سے باقاعدہ طور پہ یہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور میٹنگز ہو کے چیف جسٹس صاحب کے ذریعے سے اس کمپین کو لانچ کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے حوالے سے پہلے جو پوری مشترکہ آپ کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے شرکت کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی. اب حکومت کے اوپر پہلے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تو حکومت اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی. حکومت نے جو ہے نا اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کا گندا استعمال کیا اور ان کو آگے کیا، اور چیف جسٹس صاحب بیچارے جو ہے نا وہ پوری قوم سے گالیاں سن رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں کہ فردوس صاحب کو یاد ہوگا بڑے اچھے طریقے سے 1971 سے یہ ہے ہماری پیدائش سے پہلے کا بھی یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا. بچے دو ہی اچھے خاندانی منصوبہ بندی، پھر محترم بینظیر بھٹو کے دور میں تھوڑا سا اس کو زیادہ ہوا ملی اور اس پر مولویوں نے اس پہ بات کی. اور پھر جب یہ شروع ہوا نا جی، بلاول اسی دور میں، اچھا خاندانی منصوبہ بندی جب شروع ہوئی نا جی، اس وقت پاکستان کی جو کل آبادی تھی وہ تقریباً 8 سے 10 کروڑ تھی، اور آج پاکستان کی آبادی جو ہے 22 سے 24 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے. تو اتنی پریشان کن بات نہیں ہے ویسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، کوئی اثر ہوگا پاکستان میں؟ تو سب سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا نا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، جب چائنا کی مثال دیتے ہیں جی، چائنا میں اتنی پاپولیشن تھی، مین پاور تھا، انہوں نے اٹھایا چائنا کو، اتنے کروڑوں لوگوں کو وہ دی. انڈیا بھی اسی طرح، ٹھیک ہے نا. اچھا انڈیا دیکھو، انڈیا آج کل کی خبر ہے کہ سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے کسی بھی ملک کے لیے بیرون دنیا سے جو جاتا ہے وہ انڈیا کا جاتا ہے، ان کی چونکہ ان کے مین پاور بہت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ خاندانی منصوبہ بندی یہ آج کی بات نہیں، ہمارے ملک میں شروع سے یہ چل رہا ہے. ہسپتال بنے ہوئے دیہی علاقوں میں لوگ جاتے ہیں، اور بلکہ خاتون کا قصہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ وہ اسی میں کام کر رہی تھی، 5 بچے ساتھ دیا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. خود بے نظیر صاحبہ کے جو ہے نا جس وقت عروج پہ تھے، یہ بلاول نالائق پیدا ہو گیا اسی دور میں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن پاکستانی قوم جو ہے نا اس کی ذہنی تربیت ایسی ہوئی ہے، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کر لیں گے، لیکن دیہاتوں میں جائیں گے. طارق جمیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایسے سمپوزیم کر رہے ہیں، ان کو بڑا کرٹیسائز کیا طارق جمیل لیکن صاحب کہ آپ کیوں گئے اس پروگرام میں. یہ بھی آپ یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں بات کریں، لیکن گاؤں کا جو عام شخص ہے وہ نہیں سمجھتا اس بات کو. اچھا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ حکومت کا ایک بہت بڑا یہ کہنا ہے. سلمان گیلانی صاحب کا ایک شعر بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. ٹھیک ہے نا. کہ شعر یہ تھا کہ میں ایسی مل میں ہوں مزدور جس میں شام تلک کوئی لمحے آرام بھی نہیں ملتا، 10 بچے پیدا نہ کر کے میں کیا کروں، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. تو یہ عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے. اب یہ نا چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں نا وزیر اعظم صاحب. اچھا یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے سب سے بڑا ہمارے پاس خطرہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے. اور پھر پاکستان کی سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے فیوچر میں، وہ ہے پانیوں کا مسئلہ. جب
ہم پاکستان ایک طرف کرتارپور بارڈر کھول رہا ہے، دوسری طرف ہم گیس پائپ لائن کھول رہے ہیں، تیسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہماری طرف ایک قدم آئے گا، ہم 2 قدم انڈیا کی طرف جائیں گے. وہیں پہ انڈیا ہمارے مسلسل جو ہے ہماری خوراک پہ وہ پیر لگا رہا ہے، مسلسل ہمارے پانیوں پہ وہ قبضہ کیا جا رہا ہے، سندھ تاش معاہدے کی خلاف ورزیاں کھلے عام کھلا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جتنی بھی حکومتیں ہیں، ماضی کی حکومتیں، موجودہ حکومتیں، ان کا ریکارڈ انتہائی سست رہا ہے، انتہائی نالائق طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے فردوس صاحب؟ میں تو یہ سب سے پہلے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہے. وسائل بہت زیادہ ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ببلو نواز شریف کے 2 بچوں کے لیے ٹھیک ہے نا 3,500 ارب ڈالر آپ اس کو تقسیم میں آئے، اور عام آدمی غریب کا بچے کے لیے 300 روپے بھی نہیں ہے. یہ تو وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے نا. امیر امیر سے امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم کریں. آپ ہمارے صوبوں کو بھی دیکھیں، صوبوں کو بھی وسائل کی تقسیم میں بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں، لیکن مسئلہ ہے یہ کہ صوبوں کے لیے آپ دیکھیں بلوچستان میں آپ تعلیم پہ کتنے لگاتے ہیں، گلگت بلتستان میں کتنے لگاتے ہیں. وسائل کی منصفانہ تقسیم کسی بھی سٹیج پہ نہیں. ایک بات ویسا وہ تو آبادی کے حساب سے نا، کہ جس خطے کی یا جس صوبے کی جتنی آبادی ہے آپ اس لحاظ سے اس کے تقسیم کے اندر اسی چیز کو ملحوظ رکھیں گے. نہیں، آبادی کے حوالے سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی تو تقسیم نہیں ہو رہی ہے نا. آبادی کے لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، آبادی کے لحاظ سے سندھ تاش پہ آتے ہیں، سندھ تاش پھر اس پہ نئے صوبوں پہ آتے ہیں. سندھ تاش کی حوالے سے آپ بتائیں کہ سندھ تاش کی کیا خلاف ورزیاں کر رہا ہے آج کل انڈیا؟ دیکھیں انڈیا تو سب سے پہلے ایک بات ہے، سندھ تاش معاہدہ یہ ہوا تھا کہ بھائی کچھ دریا ان کے لیے تقسیم کر کے آئے، کچھ ہمارے لیے آئے تھے. اس کے جو انٹرنیشنل ورلڈ بینک نے اس پہ ضمانت دی تھی کہ آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. انڈیا بیٹھ کے ہمارے پانی پہ راوی کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے ابھی تو کام عملی طور پہ شروع نہیں کیا، لیکن انہوں نے منظوری دی ہے، ان کے پارلیمنٹ نے اس پہ منظوری دے دی. ہمارے میڈیا اس پہ خاموش ہے. راوی جو ہے نا وہ سندھ تاش معاہدے کے تحت ان کے پاس آتا ہے. جو سندھ تاش معاہدہ جو 1980 کے اندر ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو مشرقی جانب سے جو دریا نکلتے ہیں، جس میں ستلج ہے، بیاس ہے، راوی ہے، اس کے اندر جو وہ کنٹرول وہ انڈیا کا ہوگا، اور جو آپ کے دریا نکلتے ہیں جموں کشمیر سے، جو ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا کنٹرول ہوگا. تو وہ اس نے راوی کے اوپر بنایا. ٹھیک ہے، ہمارا تو کوئی دریا جاتا ہی نہیں انڈیا میں. جی ہمارا تو کوئی دریا جو جموں اور کشمیر سے آ رہے ہیں. جموں کشمیر کا مین مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ وہاں کیوں انڈیا وہاں پہ کچھ نظر لیتا ہے. اب انہوں وہ کیا کر رہے ہیں، انڈیا کا کیا کہنا ہے؟ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جو وہاں پہ ٹیکنالوجی لگائی ہے وہ اس طرح لگائی ہے کہ وہاں پر ہم پانی کو ریسورس جمع نہیں کر رہے، پانی کو وہ بہتے پانی میں سے ہم اس سے بجلی بنا رہے ہیں. انڈیا کا یہ موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ تاش معاہدے کا کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں ہے. لیکن جو انڈیا نے کرشنا ڈیم بنایا ہے وہ واضح طور پہ سندھ تاش معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور جو عالمی طور پہ فیصلے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کا کیس مضبوط ہے. اور انڈیا اب دوبارہ سے، انڈیا کی جو بہت بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو پانی ہے وہ بالکل بند کر دیا جائے. مودی صاحب نے بتایا، انہوں نے کابینہ کی میٹنگ بلائی تھی اپنی، انہوں نے یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، کابینہ کی میٹنگ انہوں نے بلائی. اس میں انہوں نے باقاعدہ ایجنڈا یہ تھا کہ سندھ تاش معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن کابینہ کے اندر خیر وہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ معاملہ وہاں پہ ٹھپ ہو گیا. تو ان کی انٹینشن ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ اقدام بھی کیے ہیں. انڈیا جو عالمی طور پہ اپنا یہ موقف پیش کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے، عالمی طور پہ پاکستان کا کیس مضبوط ہے، اور پاکستان کو جیسے ابھی پاکستان نے جو ضامین ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائی ہے، تو اس کے اوپر میرے خیال سے سیریس طور پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان اب آگے نئے معاہدے کرنے جا رہا ہے. ترکمانستان گیس پائپ لائن کا جو ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کو ابھی ان کے اوپر بوجھ، اس کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اچھا، یہاں ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کے پاس جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے اس حوالے سے نئے صوبے بننے چاہیے. آج کل ہم نے دیکھا صوبہ ہزارہ کی بات کرتے کرتے وہ جو ان کے بانی تھے فوت ہو گئے. نئی حکومت جو آئی ان کا سب سے بڑا نعرہ یہی تھا کہ ہم پنجاب کو، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے، الگ صوبہ بنائیں گے، اور صوبہ پٹوار کی بھی آواز اٹھ رہی ہے، بلند ہو رہی ہے. تو آپ کو اس تحریک کا پتہ نہیں کوئی صدر ودر بھی مبارک ہو. بیسیکلی ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والے باغی لوگ ہیں، تو جنگ لڑتے رہیں گے. تو اس نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئے صوبے بننے چاہیے؟ بھائی سب سے پہلے تو مجھے نئی حکومت سے گلگت بلتستان کے لوگ بہت ناراض ہیں، بہت غصے میں ہیں، جو کہ پچھلے دنوں گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے پہلے خوشخبری دے دی، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی گلگت بلتستان آئینی صوبہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، یو ٹرن کل جو ہے نا یو ٹرن انہوں نے لے لی، اور گلگت بلتستان لوگ بہت ناراض ہیں، بہت غصے میں. وہاں کے مسلم لیگ نون کے وزیر نے بیان دیا ہے کہ بھائی اگر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کوئی کرے گا گلگت بلتستان میں تو اس کے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. اس کے بیان ہے وہ، اس بہرحال اس کو میں بیوقوف کہوں گا، جو بھی کہوں گا، لیکن اس طرح کا اتنا غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے اور لوگ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے وہ کر دیا، وہ بہت غلط کیا. دوسرا نئے صوبے بننے چاہیے انتظامی حوالے سے، بہت ضروری ہے نئے صوبے.
ٹھیک ہے. صوبے ضرور بننے چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں آپ پنجاب اتنا بڑا ہے اس میں لوگوں کے ٹھیک ہے نا اتنے دور لوگوں کا اٹک سے جو بندہ لاہور جاتا ہے 375 کلومیٹر سفر طے کر کے جاتا ہے اس دور میں جہاں 375 کلومیٹر کے حدود دربے میں نئے ملک بنے ہوئے ہیں اور پنجاب جو ہے وہ کئی دنیا کے ملکوں سے بڑا ہے. پنجاب اگر ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا ہے پنجاب. دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے بہت بڑی غلط بات کی عبید صاحب نے. پنجاب ملک ہوتا پنجاب ملک ہے بھائی پاکستان. پنجاب اگر ملک ہوتا اپنے رقبے کے اعتبار سے پنجاب اگر ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں ملک ہوتا. کسی پنجابی نے نہیں کی یہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بتا رہا ہوں. رقبے کا بتا رہا ہوں اگر ملک ہوتا. یہ بات غلط ہے. پنجاب کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ پنجابیوں نے آج تک یہ بات نہیں کی. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. زیادہ اچھا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں. پھر آگے تحریک کی شکل میں ہوتی ہیں باقی لوگ بھی ہوتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں. تو پنجاب کے اندر نہیں مثبت باتیں کریں. مثبت بات ہے. میں تو آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کو میں تو سمجھتا ہوں پنجاب کو کم از کم 3 سے 4 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. وسائل پہ قبضہ جو ہے صرف ایک سیاسی وجوہات کی وجہ سے نہیں بنے رہے. نون لیگ نے صرف مطلب اپنے قبضہ رکھنے کے لیے پنجاب میں صوبے بننے نہیں دیے. ورنہ کیا مسئلہ تھا بھائی آپ اس کو بنا دیتے الگ صوبے. آپ کا کیا رائے ہے عبید صاحب؟ صوبے بننے چاہیے. پنجاب کو میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. جنوبی پنجاب اور آپ کا جو سینٹرل پنجاب اور ویسٹرن پنجاب اس کے اندر تقسیم ہوگا تو پھر پنجاب کے صحیح جو ہے خد و خال سامنے آئیں گے. تحریک انصاف شروع سے ہی اس بات کے اوپر کھڑی رہی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ الیکشن مہم کے اندر بھی ان چیزوں کا اپنے منشور کے اندر بھی ان چیزوں کو واضح کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کی تقسیم کریں گے. لیکن اب جب گورنمنٹ میں آ گئے تو وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی اس کی تقسیم کاری کے حوالے سے. باتیں تو کر رہے ہیں لیکن سنجیدگی نہیں دکھا رہے. کیوں؟ اگر تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 حصوں میں تو تقسیم کریں گے. پہلے جنوبی پنجاب ہوگا اور جو آپ کا سینٹرل پنجاب ہوگا. تو سینٹرل پنجاب اگر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو تخت لاہور ہے آپ کا تخت لاہور وہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کے پاس نہیں رہے گا کیونکہ وہاں پر میجورٹی نون لیگ کی ہے اور وہ تخت لاہور ایک مین ایسی چیز ہے جہاں سے آپ بیٹھ کے ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. تو تحریک انصاف سیاسی اس میں مقاصد ہاں اس میں سیاسی مقاصد تحریک انصاف نہیں تو یہی تو ہونا چاہیے. ملک کا مفاد ہونا چاہیے. لیکن تحریک انصاف لگتا نہیں ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر یہ 2 صوبے کم از کم 2 صوبے آپ تو آپ زیادہ کی بات کریں یہ 2 صوبے بھی بنا پائے. چلیں میں ذات خود جی صوبہ پٹھوار کی جو تحریک ہے اس میں اوورسیز کا جو چیپٹر ہے اس کو مجھے انہوں نے صدر نامینیٹ کیا اپوائنٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے میں اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں اور اپنے بھائیوں سے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی پٹھوار سے تعلق رکھتے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس تحریک کو جوائن کریں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے خدا نخواستہ ہم نے کوئی غداری نہیں. پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہماری شان اور پاکستان ہمارا ایمان ہے اور دھرتی ماں سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے بھائی جان. تو ہم صرف اور صرف اپنے حقوق کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقوق کی جو وسیع تر وسائل جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں اور سارا جو بجٹ ہمارا جو ہے وہ تخت لاہور پہ جا کے لگتا ہے وہ راولپنڈی, اسلام آباد اور چکوال, جہلم, دینا اور اٹک پہ لگے. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں انہیں تحصیلیں بنایا جائے اور اضلاع کو تقسیم کیا جائے. زیادہ اسکول بنے, کالجز بنے, یونیورسٹیاں بنے اور کسی کو انصاف کے حصول کے لیے 375 کلومیٹر سفر طے کر کے لاہور نہ جانا پڑے. ہائی کورٹس یہاں پہ ہوں اور یہاں پہ وہ اپنے فیصلے کروائیں اور انصاف جو ہے اسے دہلیز پہ ملے اور سہولتیں جو ہیں دہلیز پہ ملیں اور ان کے جو حقوق ہیں انہی پہ خرچ ہوں. آگے بات کرتے ہیں جی کہ پاکستان میں نئی حکومت ہے. نئی حکومت سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. کل شیخ رشید صاحب نے تھوڑی سرگوشیاں کی ہیں. اسے سرگوشی کہیں گے یا شرگوشی کہیں گے؟ دیکھو میں تو آپ کے دوست ہیں آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھو میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہوں گا صرف شیخ رشید صاحب کے حوالے سے نہیں. ایک تو یہاں پہ یہ باتیں کافی دنوں سے ہو رہی ہیں کہ وزراء کی ابھی جب کارکردگی سامنے آئے گی ہر وزیر کی اس کے ادارے کی تو امکان یہ ہے کہ کچھ وزارتیں تبدیل کی جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ان میں وزارت اطلاعات سارے فہرست ہے جو کہ وزیر اطلاعات صاحب نے وہ تحریک انصاف کو اچھی طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن حکومت کے وزیر اطلاعات تھے. کسی کو نہیں لگ رہا ہے کہ حکومتی کوئی وزیر اطلاعات ہے. تو میری تو دلی خواہش ہے کہ اگر ان کو تبدیل کر کے شیخ رشید کو لایا جائے تو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کریں گے اس وزارت کو. شیخ رشید مناسب ہے اس عہدے کے لیے. کل تو بہرحال انہوں نے ایک افواہ چھوڑ دی شیخ رشید نے کہ 4 میٹنگیں میری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں دن میں اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے آفر بھی کی. اور ساتھ میں فواد چودھری نے وہاں سے ٹویٹ کر دی کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر شیخ رشید صاحب چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو بہرحال یہاں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے تو میں بھی ان کو جو ہے بنایا گیا. یہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب کی نا ملی بھگت مجھے تھوڑی سی لگ رہی ہے کیونکہ جیسے کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے سورسز سے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت سے وزراء کے بیانات کے اوپر خوش نہیں ہیں
انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے اور بہت غالب گمان ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ وزارتوں کے قلمدان تبدیل ہوں گے. اس میں ایک بہت بڑی وزارت جو اتحادی جماعت کی آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے وہ وزارت بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے, وہ اس سے بہت ناخوش ہیں, اور بھی کچھ وزارتیں ہیں اس کو بدلنے جا رہے ہیں. مراد صحیح صاحب کی وزارت سے وہ بہت خوش ہوئے ہیں اور ان کو جو وزیر مملکت سے وفاقی وزیر کا عہدہ دینے جا رہے ہیں اور اس میں چینج ہوگی. اب ملی بھگت یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو فواد چودھری صاحب کی وزارت چھن جائے, تو یہ ذرا تھوڑا سا پریشر بلڈ. کہ شیخ رشید صاحب کو پتہ ذرا خان قسم کے سیاستدان ہیں تو وہ ایسی گیمیں کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں, تو اب انہوں نے اپنی وزارت سیکیور کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب نے وہ اب سیکیور ہو گیا وزارت. میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے جی کہ آپ دونوں ماشاءاللہ صاحبان جو ہیں بڑے باخبر ہیں, بڑے اہم ذرائع ہیں آپ کے, لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں میری چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے انہیں وزیر اعظم صاحب نے ہنسی مذاق میں ازرائے تفنن انہوں نے کہا یار شیخ رشید تو وزارت اطلاعات میں کیوں نہیں آ جاتا. کوئی سیریس نوٹ پہ نہیں کہا کیا. وزیر اطلاعات کی کارکردگی سے عمران خان صاحب بذات خود جو ہیں وہ خوش ہیں. ان کی جو کارکردگی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو فوری طور پر جواب دیا جائے, اور حکومتی موقف پیش کرنے میں فواد چودھری کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تحریک انصاف کی جو حکومت بنی ہے اس کے پیچھے فواد چودھری کی جو ترجمانی ہے اس سے ایک نئی روح پڑی ہے تحریک انصاف ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور فواد چودھری ایک مناسب آدمی ہے, اور عمران خان صاحب اس کی اس وزارت سے اور اس کی کارکردگی سے خوش ہیں. مجھے یہ نہیں پتا, چوہان صاحب بھی مناسب آدمی مجھے یہ نہیں پتا. چوہان صاحب پنجاب کی وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے بہت موضوع آدمی ہے جہاں جواب دینا پڑتا ہے عابد شریلی کو, تو وہ آج ان کی اگر تو آپ ان کو جو ہے نا تحریک انصاف کے ترجمان بنائے تو بہت اچھا ہے, اور اچھی طرح ان کو وہ کر رہے ہیں ان کے, لیکن حکومتی ترجمان ہے تو تھوڑا سا تھوڑی سی ان میں میچورٹی کا انہیں سامنا کرنا پڑے. اب آتے ہیں جی کہ جیسے ہمارے آرمی کے جو ہیں DGISPR وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا جائے. تو مثبت چہرہ پاکستان کا جی پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں جی, قاضی منان ہے ان کا نام, اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہی ان کا ہوٹل ہے, وہاں پہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میرے خیال میں ویڈیو ہمارے پاس تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی یا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے. تو قاضی منان جیسے جو پاکستانی ہیں جو دنیا میں جو بستے ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں, تو وہ پاکستان کا صحیح چہرہ دکھاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے جو بیرون ممالک سفیر تعینات ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو قاضی منان کے حوالے سے فردوس جمال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے قاضی منان سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ہے 96 میں امریکہ چلا گیا. اچھا جی. اور جب یہ امریکہ چلا گیا دو پہلو ہیں یہاں مجھے جو بہت بڑی دلچسپی والی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس صرف $3 تھے جیب میں. ٹھیک ہے. یہ کسی اسٹیشن میں وہاں پہ کام کرتا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ غریب لوگ ہیں, ہوم لیس ہیں, گھر نہیں ہے, بے گھر ہیں, ان کی پریشانیاں, اور اس کے خود بھی پریشانیوں سے گزرا ہے. تو بہرحال انہوں نے بہت محنت کی. محنت کرنے کے بعد یہ اس مقام پہ پہنچا کہ انہوں نے اپنے ہوٹلز کھولے, اپنا گھر بنایا, اپنی گاڑیاں خریدی. تو ان کو یہ لگا چونکہ وائٹ ہاؤس کے بالکل قریب تھے, واشنگٹن کے بالکل, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوم لیس لوگ ہیں بغیر کسی اس کے, ان کو میں جا کے کھانا کھلاؤں. یہ پارکوں میں جاتے کھانا کھلاتے, اور یہ کام انہوں نے سلسلہ شروع کیا. لیکن خوش آئند بات یہ تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ ان کے ہوٹل میں زیادہ آنا شروع کیا. تو انہوں نے پروجیکٹر لگایا ہوٹل میں, اور اس میں جو بھی ان کے ہوٹل میں آ کے کھاتے ہیں, فری میں کھاتے ہیں یا پیسے دے کے کھاتے ہیں, ان کو ایک چھوٹی سی فلم وہ پاکستان کے بارے میں ضرور دکھاتے ہیں. اچھا. اس فلم میں وہ پاکستان کی ثقافت, پاکستان کا کلچر, پاکستان کی خوبصورتی, اور ان کو وہاں پہ وہ کرتے ہیں, کنونس کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان جائیں, پاکستان کی خوبصورت لوگ ہیں. تو یہ تو ایک بہت مطلب خوبصورت کام کرتے ہیں, اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے, وہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قاضی منان کے حوالے سے ان کے سوشل میڈیا پہ امریکہ کے میڈیا میں اس کی بات آ گئی, اور ان کے وزراء کے ساتھ ان کے جو ہے حکومتی عہدیدار وہاں آئے. ہیلری کلنٹن تو اس کے ہوٹل میں گئی, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ امریکہ کے لیے خوبصورت چہرہ ہے پاکستان کا, ایک خوبصورت امیج پاکستان کا ابھر رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہم مثبت چہرہ یوں دکھا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ DGISPR نے جو بات کی, بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا 6 مہینے تک آپ دیکھیں. ہمارے ہم مشکل یہ کہ ہر بات کو منفی ہم لے لیتے, کرٹیسائز کرتے. میں ایک مثال دے دوں, انڈین نیشنل گارڈز کے ایک ادارہ ہے, اس نے ایک رپورٹ شائع کر دی 2017 کی. اس رپورٹ کے انحصار پہ آپ ہندوستان میں صرف 2017 میں 337 دھماکے ہوئے, جبکہ پاکستان میں 161 دھماکے ہوئے ٹوٹل. ہندوستان میں جو دھماکے ہوئے وہ افغانستان کے دھماکوں سے بھی زیادہ تھے, عراق کے دھماکوں سے بھی زیادہ تھے, اور تھائی لینڈ کے دھماکوں سے بھی زیادہ تھے. لیکن آپ نے کہیں انڈین میڈیا پہ سنا انڈیا میں دھماکے ہوئے؟
انڈیا کے پاس اصل میں طلعت حسین جیسے ارسطو نہیں ہے، وہاں مطیع اللہ جان جیسے مستخور سانڈ نہیں ہے، وہاں پہ ہمارے بہت پیارے دوست عمار مسعود جیسے آرمی کے خلاف بولنے والے نہیں ہیں، وہاں پہ ایسے وزیر نہیں ہیں نواز شریف جیسے جو فوج کو خلائی مخلوق کہتے ہوں. ہمارا میڈیا جو قوم کا کہا جاتا تھا کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، تو یہ چوتھا ستون اب نہیں رہا. یہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہوتا میڈیا کا بنیادی کام کیا تھا؟ خبر دینا تھا. لیکن ہمارا میڈیا خبر دینا نہیں بلکہ خبر بننا ہے، خبر بنا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، نمبر ون کے چکر. مطلب لوگوں کو اتنا ذہنی طور پر پاکستان کا صرف منفی چہرہ میڈیا نے سامنے. آپ نے کبھی غور کیا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے بدلے بات کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی ہے. اچھا وہ دھماکہ اس لیے ہوتا ہے، دھماکے کی ایک آواز ہوتی ہے، ٹیرر ہوتا ہے، خون چیتھڑے، وہ ایک دہشت پھیلا دی جاتی ہے. اچھا اگر وہ ابھی تو کتنا ان کے نیوز روم میں باقاعدہ طور پہ خودکش کے سر پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں. ادھر دھماکہ ہو گیا، انہوں نے سب سے پہلے چکر میں خودکش کا سر. وہ دہشت گردی دھماکہ جو ہے وہ اتنی دہشت گردی نہیں پھیلاتا. کل ایک کریکر دھماکہ ہوا. کریکر آپ سمجھتے ہیں کیا دھماکہ ہوتا ہے؟ کریکر دھماکہ جو بچپن میں آپ بھی اور ہم بھی پٹاخے وہ جو چھوڑتے رہے شب رات برات پہ، وہ تھوڑا سا بارود کسی جمع گٹھا کیا اور اس کو پھاڑ دیا. وہ دھماکہ ہوا محفل میلاد میں کراچی میں. 6 بندے 8 بندے زخمی ہوئے اس سے. اچھا اس 8 بندے زخمی ہونے سے پورے ملک کے میڈیا نے اسے خبر کوٹ کیا، اور 8 بندے زخمی ہونے سے جتنی دہشت نہیں پھیلی جتنے پورے میڈیا نے دہشت پھیلائی ہے. اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. ہم عرصہ دراز سے پچھلی حکومت میں بھی ہم یہ چیخ رہے ہیں اور اب بھی یہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات ہم بات کر رہے تھے قاضی منان کی، اور قاضی منان صاحب کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں. وہ پاکستانی جو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے پاکستان کا مجمل کر رہا ہے. ایسے ہی پاکستانی پاکستان کو ضرورت ہے. ایسے ہی پاکستانی وہ پاکستانی عظیم پاکستانی ہے جو اپنے خرچے پہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر موجود کچھ نصرت جاوید جیسے بدتمیز پاکستانی بھی ہیں جو کچھ نہ ہونے پہ، ٹائر پھٹنے پہ وہ پاکستان کا بدترین چہرہ دنیا کو دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے. میری نصرت جاوید صاحب سے بس چھوٹی سی ایک درخواست ہے، عمر کے اس حصے میں کم از کم جو اچھی برانڈ کی پیا کریں. باقی باتیں جناب اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو لیا نہیں اس موضوع پہ نہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو پینے پلانے پہ لینا ہے؟ نہیں وہ مثبت خبروں کے اوپر اس کے اوپر میں کچھ جو ہے نا وہ بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ مسئلہ جدید دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ میڈیا کی اجارہ داری، میڈیا چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے اور میڈیا چیزوں کو بعض ممالک کے اندر چھوٹے ممالک ہے وہاں پہ میڈیا کے جو کمپنیز انہوں نے ایسے بھی کیا کہ خود اپنے جرائم پیشہ افراد کو انہوں نے پلانٹ کیا، وہ جرائم کرتے تھے اور سب سے پہلے وہ بریکنگ نیوز خبر بنا کے ہوتے تھے. یہ مسائل رہے ہیں اور یہ جدید دنیا امریکہ سے لے کر یورپ تک اور پاکستان، یہ ہر جگہ پہ یہ ایک ذہن سازی چلتی آ رہی ہے میڈیا کی، اور یہ پرابلم ہے، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. جو باتیں آپ حضرات نے کی بہت مناسب باتیں کی. ان چیزوں کو نتھی کر دینا جو ہے آئی ایس پی آر کے جو ہیں ترجمان ہیں ان کے بات کے ساتھ یہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی ایس پی آر جنرل جو ہے وہ میجر جنرل آصف غفور صاحب کا جو کہنا تھا کہ آپ مثبت رپورٹنگ کریں، ان کا اصل میں کہنا یہ تھا کہ آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف رپورٹنگ نہ کریں، آپ ایسی رپورٹنگ نہیں دیکھیں وہاں پر آپ پورا ایک سینیریو دیکھیں نا، ہر چیز کا پورا ایک سینیریو ہوتا ہے. آپ وہ سارا سینیریو ہوتا ہے، وہ پوری جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر چیزیں ہوئی ہیں وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو مزید ٹائم دیں، آپ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید آپ نے ابھی سے شروع کر دی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات حق بجانب ہے، اپنی اصل کے اندر کہ مثبت رپورٹنگ ہی ہونی چاہیے، لیکن جس نظر میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہر کسی کے سامنے واضح طور پہ بات ہے، آپ اس کو لحاظ سے نہیں وہ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی یا پاکستان تحریک انصاف. اب مثبت خبر کے اندر میری بات سنیں، اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. دیکھیں جناب مثبت خبر یہ ہے آپ حقائق کو بدل نہیں سکتے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. پاکستان دنیا کے سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلاتا ہے. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام پیدا کرتا ہے. پاکستان سے سب سے زیادہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ ان کے مراد ہے کہ ہاں بہت اچھی خبر ہے، پاکستان میں ہر کسی کی مدد کی جاتی ہے.
پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ملک ہے جس کے پاس مہاجرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پاکستان دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے. اب آپ یہ کہیں کہ مثبت خبر کے نام پہ سر، آپ یہ کہیں کہ مثبت خبر کے نام پہ، مثبت خبر کے نام پہ آپ حکومتی ذمہ دارانوں کی نالائکیاں چھپانی شروع کر دیں، حکومت کی نالائکیاں چھپانی شروع کر دیں. یہ آڑنا دیں، یہ آڑنا دیں. میڈیا دیکھیں، نالائکیاں مت چھپائیں، لیکن جو خوبیاں ہیں وہ ابھی آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں. میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا کو کس طرح ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، یہ حقائق نہیں ہے. میڈیا کو ریگولیٹ کرنا کیا یہ مثبت خبر ہے، یہ منفی خبر نہیں ہے. میرے ذاتی طور پہ دیکھیں بات یہ دیکھیں، دو چیزیں. ایک چیز آپ دیکھیں ریاست کا مفاد ہوتا ہے، ایک ہے تو حکومتی مفاد. آپ حکومت پہ کریٹیسائز کریں، آپ کیا آپ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے نہیں جو ریاست مخالف ہیں؟ ایسے لوگ شام کو بیٹھ کے بندر کا ناچ نہیں نچاتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ ریاست کے مخالف لوگوں کے ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کو ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے. یہاں پہ ہم اس کو بالکل اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں. ہم میڈیا کی مثبت خبروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. 4 بہار میں ہم نے دیکھا خود کچھ دھماکہ ہوا. ایرانی میڈیا بالکل اس پہ خاموش رہا، دنیا انٹرنیشنل میڈیا اس پہ خاموش رہا. کچھ میڈیا چینل نے رپورٹ کی، ایون پاکستان کے اپنے میڈیا چینل سے ہلکی سی رپورٹنگ کی اور غائب ہو جائے. اور وہ 4 بہار وہ منصوبہ ہے جو ہمارے پاکستان کے مد مقابل لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران کے جو اپنے اس وقت حالات جو اندر کے بہت خلفشار کا شکار ہیں، وہاں پر ایران کی بیرون ملک کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر دوسرے تیسرے ملک کے اندر تو ایران نے اپنی ٹانگیں جمائی ہوئی ہیں، مداخلت کرتا ہے وہ. تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ ایسی جو ہے وہ تنظیموں کا کھڑے ہو رہے ہیں جو حکومت کے مخالف جا رہی ہیں. اور وہ ان کا مطالبہ ہے کہ اس حکومت کو گرایا جائے، اس حکومت کو ختم کیا جائے. اس حکومت نے ہمارا سارا ملک تباہ کر دیا. ہمیں جو ہمیں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیمک ہے، یہ دیمک ہے جو ایران کو چوستی جا رہی ہے. وہاں پہ غربت کی آپ شرح دیکھ لیں کس طرح بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے. وہاں پر جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں پھر اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ عمل میں آتی ہیں. جو اسٹریٹجک پالیسی میکر ہیں احمد حسن، کچھ ان کا نام اس طرح سے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یمن میں بھی وار میں حصہ لیا، ہم نے عراق وار میں بھی حصہ لیا، ہم نے وہاں پہ اپنے گٹھ جوڑ بنا لیا، لیکن ہم سعودی عربیہ پہ حملے کرتے رہے حوثیوں کے ذریعے، لیکن ہم اس میں ناکام رہے. تو اب ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ابھی تک مہدی کی آمد کے لیے محفوظ نہیں ہوئی. یہ کم بیک، یہ اب آپ جو کچھ آپ نے بویا اب کاٹنے کا وقت آ گیا. جب جو کچھ آپ نے کیا ہے دنیا کے اندر، اب وہ آپ کے ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے. حوالے سے ایک ذہن میں رکھے تھے کہ چابہار جو علاقہ ہے، یہاں پہ یہ دھماکے ہوئے، بنیادی طور پہ اس کے اسباب اور محرکات اگر ہم تلاش کریں تو یہاں پہ اس علاقے میں جا کے، چونکہ یہ علاقہ جو ہے سارا اہل سنت کا علاقہ ہے، چابہار کا جو وہاں پہ زیادہ تر اہل سنت ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کام یہ کیا کہ چونکہ وہاں پہ ان کا وہ بن رہا ہے انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، انڈیا کو لیز پہ دے دیا سارا. اور وہاں کے لوگ اس طرح بھی اعتراض کر رہے ہیں، یار دینا تھا تو کسی یورپی ملک کو دے دے، تو فرٹیچر انڈیا کو لے کے تم نے دے دیا. ایک تو اس طرح کی بات. دوسری بات یہ کہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو نکال کے یہاں سے وہاں سے لا کے ایرانیوں کو وہاں پہ بسایا جاتا جو باہر کے ہیں. ایک تو یہ ایشو تھا. پھر وہاں کے لوگوں کو اتنی غربت میں رکھا، اتنے ایشوز وہاں پہ. ابھی دیکھو ایک تنظیم نے، وہاں کے لوکل ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی. انہوں نے کہا پولیس اسٹیشن کے سامنے ہم نے حملہ کیا اور یہ اس کے ریزنز ہیں کہ ہمارے لوگوں کو حقوق سے محروم رکھا گیا، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ وہاں سے اٹھائے گئے. آپ چابہار میں دیکھیں، گھر گھر میں جائیں، نوجوان نہیں ہیں، کہاں ہیں جی، ان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. عورتیں بھائی ان کے گھر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو جھونپڑیاں ہیں ان کو بھی چھوڑ کے کہتے ہیں جی حکومت یہاں پہ کچھ منصوبے بنا رہی، چلے جائے پیچھے. تو اس طرح کے وہاں پہ سیریس ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ. ابھی ان کے جو آپ نے ان کے جو بیان تھا، ان کے جو تنظیم تھی ان کے جنہوں نے حملہ کیا، انہوں نے باقاعدہ پورے بیان میں ڈیٹیل. جب آپ کسی غیر ملکی کمپنیز کو آپ لے کے آتے ہیں اپنے وہاں پر، ان کو منصوبے ان کے نام کرتے ہیں، تو پھر جو وہاں کے علاقائی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تحفظات شروع ہو جاتے ہیں، پھر موومنٹس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ موومنٹس بنتی ہیں، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. خبر یہ کہ سعودی عربیہ نے جذبہ خیال سے گالی تھا کہ پاکستانی عازمین حجاج کے کوٹے میں 20% اضافہ کر دیا ہے. جی بالکل، یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی جو حج پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے مبارکباد ہو خصوصی طور پہ. اور حکومت کی اس ایفرٹ کو جو ہے، اس کوشش کو سراہنا چاہیے. آج مذاکرات ہو رہے تھے ہم جب پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے، یہ اضافی کوٹا ہے، یہ 20,000 کا جو ہے اضافی کوٹا ہے. تو اس پہ سعودی عرب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانیوں کو ہمیشہ کی طرح مایوس نہیں کیا، ہمیشہ کی طرح پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے اچھا وہ پیکیج دے دیا. تو اس پہ میرے خیال میں سعودی عرب کا شکریہ، پاکستانی حکومت کا شکریہ. ہم پاکستانی حکومت کا نہیں کرتے عموماً شکریہ ادا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا، پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوئی انٹرنیشنلی ہم نے بات کی، تو پاکستان نے کچھ سفیروں کا تبادلہ کیا. پہلے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جتنے سفیر تعینات ہوتے رہے بیرون ممالک، وہ اکوموڈیٹ ہوتے رہے. کچھ سیاسی بنیادوں پہ، کچھ صحافیوں کو اٹھا کے لگایا جائے، کچھ ریٹائر جرنلز کو لگایا گیا، کچھ ریٹائر آرمی آفیسرز کو لگا دیا جاتا تھا.
اس کے پیچھے ایک تو وجوہات کیا تھیں، اور دوسرا ان سے پاکستان کی جو انٹرنیشنلی دنیا میں رسوائی ہوئی، کیونکہ جگ ہنسائی کا وہ ذریعہ بنے، انہوں نے کام ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کام کیسے کرنا ہے، وہ ان پالیسیز کو انہوں نے نہ پڑھا تھا، نہ انہوں نے لکھا تھا، نہ انہوں نے کہیں دیکھا تھا، سفیر کے عہدے پہ جا کے لگا دیا خوش کرنے کے لیے. تو یہ جو من پسند اور خوش کرنے والے لوگ تھے، ان سے حکومت نے جان چھڑانے کا عہد کر لیا ہے. لیکن کیا یہ موجودہ حکومت جہاں اپنے لوگوں کو نواز رہی ہے بیرونی ممالک سے، جہاں ہم نے دیکھا زلفی بخاری جیسے لوگ اپوائنٹ ہوئے پاکستان میں، ذوالقرنین علی خان سعودی عربیہ سے لے جا کے چیئرمین وہاں پہ لگا دیے گئے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے، یا اور بے شمار لوگ ایسے باہر سے اٹھا کے پاکستان میں لگا دیے گئے. تو کیا یہ حکومت سیاسی بنیادوں پہ سفیر تعینات نہیں کرے گی؟ اچھا، پہلی حکومت کی تو کارکردگی ہمارے سامنے رہی ہے. انہوں نے عہدوں کی بندر بانٹ کی ہے اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد کے اوپر، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو وزارتیں، یہ جو سفارت کاری ہے، یہ ایسے ہی کسی کو دے دیجیے، وہاں پہ کون سا کوئی کام ہوتا ہے. حالانکہ یہ ایک بہت اہم محاذ ہے. وہ سفیر پوری دنیا کے اندر آپ کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو فرنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے موقف کی، اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس نے وہاں پہ دفاع کرنا ہے، اس نے آپ کے موقف کو پیش کرنا ہے، اس نے آپ کا چہرہ وہاں پر خوبصورتی سے پیش کرنا ہے. تو یہ ایک بہت اہم محاذ تھا جس کے اوپر آپ کو قابل ترین بندوں کو لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بندر بانٹ کی، اپنے لوگوں کو نوازا انہوں نے، اور انہوں نے سمجھا کہ چلو باہر جا کے وہاں عیاشیاں کریں. ان لوگوں نے خوب عیاشیاں کی. یہ تو کارکردگی گزر کی پچھلی حکومت کی. نئی حکومت کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے انہوں نے اٹھایا کہ ان کو بدلنا چاہیے، وہاں پر قابل بندوں کو لانا چاہیے. بہت اچھا قدم ہے. اور اگر گورنمنٹ باہر ملک سے وہ لوگ جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ کے لا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت قابل افراد کی بہت زیادہ قلت ہے جن کے پاس اچھا تجربہ ہو. تو وہ لوگ جو باہر گئے ہیں انہوں نے باہر کے جو وہاں کا ماحول تھا وہاں سے انہوں نے سیکھا ہے، صلاحیتیں حاصل کی ہیں. تو اگر وہ تجربہ کار لوگوں کو وہاں پر لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے. وہ پاکستانی انہوں نے موجودہ جو ہم نے دیکھا 2-3 اپوائنٹمنٹس جو ہم نے دیکھی، زلفی بخاری کی دیکھی یا ہم نے ذوالقرنین علی خان صاحب کی دیکھی، یہ دونوں نہ تجربہ کار انسان تھے. دونوں زلفی بخاری کا جو تجربہ ہے وہ فیشن انڈسٹری سے اور پراپرٹی سے تھا، اسے اوورسیز کا بنا دیا. ذوالقرنین علی خان ایک اپنی کمپنی چلاتے تھے، انہیں وہاں پہ جا کے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کا لگا دیا ہے. تو وہاں پہ ایک تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ذاتی مفادات کیا حاصل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کن بنیادوں پہ لگایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی تقرریاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا نوٹس لیا ہوا ہے. فردوس صاحب، آپ کی کیا امیدیں ہیں نئی حکومت سے؟ آپ اکثر تحریک انصاف کو بہت ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، میں تو تحریک انصاف کو اس لیے بھی میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں 40 سال کے بعد اس قوم کو امید ملی ہے. اس امید کو آپ جو ہے نا جلد مایوس نہ کریں، قوم کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ دوستوں سے کہتا ہوں کم از کم 2 سال اس کو دے دیں. کسی بھی حکومت کو 2 سال کم از کم، وہ اس 2 سال میں کم از کم تھوڑا سا ڈیلیور کرتی. ادارے برباد ہے، اتنا نقصان اس ملک کا کیا ہے. جہاں تو ہم تو فیلڈ میں نہیں ہے، جو فیلڈ میں ہے شرعی حق ہی پورا کر دیں، بچے کو 2.5 سال دودھ پلانے دیں. وہی نا، 3 مہینے میں تو بلی بھی بچے نہیں دیتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ دیکھیں، ہوتا یہ ہو کہ جتنی جماعتیں، ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ جمہوریت کا ہے. کسی بھی حکومت کو، کسی بھی جماعت کو حکومت میں آنے کے لیے کچھ افراد مختلف ٹائمز پہ کیا کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. حکومت جب آتی ہے، ان کی حکومت بن جاتی ہے اس پارٹی کی، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ ان افراد کو کہاں کھپانا ہے. ان میں کچھ چودھری ہوتے ہیں، ان کی فیلڈ نہ ہو تو بھی وہ کیا کرتے ہیں، یہ سفارتکاری کا محاذ بڑا پرکشش ہوتا ہے جی، باہر ملک جا کے کمانا ہے. تو اس طرح کر کے نون لیگ کے دور میں اور زرداری کے دور میں یہ بہت زیادہ ہو گئی تقرریاں. آپ کے سعودی عرب میں ہو گئی تقرری، پیسے دے کے بھی لوگ لگاتے ہیں، پیسے دے کر بھی لگاتے ہیں. دیکھو آپ کے دور میں اتنے بڑے اہم ملک کے سعودی عرب، خان ہشام کو لگا دیا. آپ اور میری پہلی ان سے ملاقات بھی ہو گئی تھی مدینہ میں، جو ہے خان ہشام کو لگا دیا. ایک پیسے کا کام نہیں کیا، بندہ تھکا ہوا تھا، فارغ باتیں کر لی لیکن کام کچھ نہیں کیا. اس طرح امریکہ میں لگا لیا جو سفیر تھا، وہ واپس ہی نہیں آ رہا. ان کو کہہ رہے میرے بچوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں ان کی ذہنی سطح دیکھیں، اس کو واپس اوقات کہتے 2 ہفتے اور دے دیں، میرے بچوں کے سکول کا مسئلہ ہے. بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں کہ بھائی میرے کچھ میٹنگز ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ملکی معاملات، کچھ وہ ہیں اپائنٹمنٹ، کچھ نہیں کہ میرے بچوں کا جو ہے نا فیس کا مسئلہ. وہ تو امریکن شہری ہے، وہ تو امریکن شہری ہے. اچھا، اس کے بعد اس سے پہلے شیرین رحمان کو بنا دیا. تو یہاں پہ ایک نون لیگ کے کسی وزیر کی بیٹی کو کسی ملک میں سفیر لگا دیا. تو اس طرح کے لوگ، حالانکہ ہوتا ہی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہوتی ہے ان کے اس میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جا کے پھر لگاتے. دیکھیں انڈیا پوری دنیا میں سفیر جو لگاتے ہیں ان کی باقاعدہ سال میں 2 سال میں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرتا ہے، ان کو لا کے بلاتا ہے، ان کو عادت دیتا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے. پچھلی حکومتوں میں یہ کچھ نہیں ہوا. تو ابھی حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے بنیادی طور پہ. سعودی عربیہ، کینیڈا، امریکہ، کیوبا، اہم ممالک ہیں، وہاں سے سفیر واپس بلا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ یہ کام کس کو دے دے،
وزارت خارجہ کو کہ بھائی آپ کے قابل بندے آپ نے ڈھونڈ کے اس میں لگا لینا ہے. اگر یہاں بھی یہی کرے گا کہ عمران خان صاحب کے جاننے والے یا شاہ محمود کے جاننے والے یا کسی اور کے جاننے والے لگائیں گے, پھر بات وہی ہوگی, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہم نے بات کی ترکمانستان, افغانستان, انڈیا اور پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے, اور پاکستان میں جو پاکستان کے سفیر ہیں بیرون ممالک تعینات ہوں ان کے حوالے سے بات کی کہ موجودہ حکومت کو پرانی حکومتوں کی روش پہ نہیں چلنا چاہیے, ان کی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے سبق حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو, عمران خان اپنے دوستوں کو اور شاہ محمود قریشی اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو نوازتے رہیں. یہاں پہ پروفیشنل بندے لگائے جائیں تاکہ پاکستان کو جو مثبت چہرہ ہے ان لوگوں نے دکھانا ہے, اور پاکستان کے جو تعلقات بیرونی دنیا سے بنانے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے ہی بنانے ہیں. ہم نے پھر آگے بات کی پاکستان میں موجود خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے. جب تک آپ پاکستانی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اچھے سکول نہیں دیں گے, اور سکول سسٹم میں جو بھی ہم نے اس نئی قوم کو سکھانا ہے, جو ہمارے آج 60 اور 65 سال کی عمر تک نوجوان یا بابے پہنچ چکے ہیں, ہم انہیں کچھ نہیں سکھا سکتے. ہم نے جو کچھ بھی سکھانا ہے نئی نسل کو سکھانا ہے, اور نئی نسل کو سکھانے کا بہترین طریقہ جو ہے مادر علمی ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں اساتذہ مہیا کریں, ایسے وسائل مہیا کریں جہاں ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, اور وہاں جو ہم نے بات ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کرنی ہے وہ وہاں پہ ڈالی جا سکتی ہے. بھارت کے حوالے سے ہم نے بات کی سنتاس کے معاہدے کی کہ وہ کیوں خلاف ورزیاں کرے اور پاکستانی حکومت اس پہ کیوں خاموش ہے. ہم امید کرتے ہیں نئی حکومت جو ہے اس پہ غور کرے گی, اور پاکستان کے وسائل دنیا میں جہاں کہیں بھی لوٹ مار ہو رہی ہے. ہم نے یہ تو دیکھا کہ پاکستان احتساب اور نیب کا ادارہ بڑا ایکٹیو ہے, جو پاکستان کے اندر پاکستان کے موجودہ اور پاکستان کے سابقہ حکمران جو پاکستان کے ساتھ کرپشن کرتے رہے اس پہ تو وہ کافی ایکشن لے رہے ہیں. لیکن ہماری امید ہے, ہماری یہ خواہش ہے, اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے باہر جو پاکستان کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اس پہ بھی حکومت سخت سے سخت اپنا موقف اختیار کرے اور سخت ایکشن لے, اور انڈیا کو سنتاس معاہدوں کے خلاف ورزی سے روکے. پھر آگے ہم نے بات کی نئے صوبوں کے حوالے سے, نئے صوبے کیوں بننے چاہیے. نئے صوبے بننے کے لیے جیسے میرے معزز دوستوں کا یہ خیال تھا کہ نئے صوبے بننے سے پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کی نچلی سطح تک منتقلی ہوگی اور عام آدمی کو فائدہ ہوگا. نئے اسکول بنے گئے, نئے کالجز بنے گا, نئی یونیورسٹیاں بنیں گی, اور پھر وہاں سے نیا پاکستان ابھر کے سامنے آئے گا. تو اس لیے نئے صوبے بننے کی ہمارے دونوں دوستوں نے حمایت کی. شیخ رشید صاحب کا بیان کیا وہ سرگوشی تھی یا شرگوشی تھی, اس پہ آنے والا وقت ہی اپنا تجزیہ پیش کرے گا. اور قاضی منان جو امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی 1996 سے $3 سے اپنا کام شروع کرنے والے, آج وہ پاکستان کا دنیا میں مثبت چہرہ اور ایسا عظیم چہرہ دکھا رہے ہیں جو ہمیں ہر پاکستانی کو ہر فورم پہ دکھانا چاہیے. 4 بہار میں جو خودکش دھماکہ ہوا وہ پاکستان کی طرف سے نہیں کیا گیا, وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ایران کے اپنے ایرانی لوگوں نے مہنگائی سے, غربت سے تنگ آ کے وہ خودکشیاں شروع کی ہیں, اور خودکشیوں کا انہوں نے بہترین ذریعہ یہ نکالا ہے کہ کیوں نہ ہم خودکش بمبار بنے, اپنے ساتھ 10-12 لوگوں کو ماریں, اور اپنا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا ان کا وہ گو کہ کسی صورت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, امن اس کی اجازت نہیں دیتا, پر امن شہری اس کی اجازت نہیں دیتے. جہاں بھی جانوں کا نقصان ہو اس پہ دل رنجیدہ ہوتا ہے ہر مسلمان کا, ہر انسان کا. ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, لیکن ایرانی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے وسائل اپنے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے. امام مہدی نے جب آنا ہوا تو رب کائنات ان کے لیے بندوبست پیدا کر دے گا. انہی آج کے جو ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے, اور پورے ہفتے کا تجزیہ تبصرہ آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ وقت کے کوزے میں بند کر جامع لیکن مختصر طور پہ پیش کریں. اپنے ہوسٹ جہانزیب مناز, فردوس جمال اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.